گیس کا ہو، بجلی کا ہو، پانی کا ہو، کسی کو پکڑنا ہو وہ حق پر ہے یا وہ غلطی پر ہے یا نہیں ہے، وہ تو چھوڑ دو نا، پہلے اس کو میں یہاں پر آؤں گی. فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جب بات ہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ فلاحی تنظیموں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو کرونا میں بھی آپ لوگوں نے کافی کام کرتے رہے. اچھا، جب آپ ایسے کوئی لوگ کار خیر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ مشکلات آپ لوگوں کو پیش آتی ہیں، وہ کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم پہ بلایا، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کی عوام اور پوری دنیا میں ہی یہ آواز جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ان اداروں کی ضرورت کیوں پیش آئی. ان اداروں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ حکومت یا جو لوگ، جو ادارے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنا کام صحیح طور پر نہیں پرفارم کر رہے تھے، اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طور پر پرفارم نہیں کر رہے تھے، تو ان اداروں کی ضرورت پیش آئی. اب اگر بات کرتے ہیں ہم پچھلے 10 سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو میرے خیال میں غالباً جو این جی اوز تھیں یا جو سماجی ادارے تھے وہ اتنے فعال نہیں تھے. لیکن کرونا کے بعد، یا کرونا میں اگر آپ کہیں کووڈ-19 کے اندر، اس طریقے کے ادارے، اور خاص طور پہ وہ ینگسٹرز، وہ نوجوان جنہوں نے محسوس کیا کہ شاید اس ملک کو، شاید اس ملک کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، وہ آگے آئے. اگر ہم اپنی مثال دیں، میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھے، شاید اس ملک کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، وہ آگے آئے. اگر ہم اپنی مثال دیں، میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھے سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے. ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس راتوں کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے، جو گلیوں میں، ہوٹلوں پہ بیٹھا کرتے تھے، اپنا ٹائم پاس کرتے تھے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس چل کر آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی، کیسے کام کرنا چاہتے ہیں؟ فائنینشلی بھی ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ. اس کے علاوہ وہ انہوں نے ان علاقوں میں جا کے ہمارے ساتھ کام کیا، ان اسٹوڈنٹس نے، خاص طور پہ کہ جہاں شاید جانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرے سے خالی نہیں ہے. شہر کراچی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز جو ہے کبھی کوئی جو ہے وہ موبائل چھینتے ہوئے مارا جا رہا ہے، کبھی کوئی جو ہے کسی حادثے کا شکار ہو رہا ہے. لیکن نوجوان، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہی اس ملک کا مستقبل ہیں اور اس ملک کا سرمایہ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان آگے آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ڈیفیکلٹیز کی، کس طریقے کی ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں، تو سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں ہم جیسے اداروں کو یا نوجوانوں کو، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے فنڈز کا. ظاہر سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ جو اپنی فیس پے کر رہا ہے یا اس کے پیرنٹس اس کی فیس پے کر رہے ہیں، وہ تو خود نہیں بیئر کر سکتا، لیکن اس کے کنیکشنز، اس کے لوگ کس طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا وہ ادارے ہمیں کس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جہاں جانا ہے یا جن لوگوں کی ہمیں ہیلپ کرنی ہے، کیا آیا واقعی وہ لوگ جینون کیسز ہیں یا نہیں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 میں اور سیلاب میں جس طریقے کی ہمارے ساتھ پرابلمز ہوئی، یا اس شہر میں یا اس ملک میں پرابلمز ہوئی، کہ لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ ہم سفید پوش ہیں، ہمیں ضرورت ہے. لوگوں نے باقاعدہ راشن جو ان کو دیا گیا وہ سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ان چیزوں کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پھر ہمیں سب سے بڑا گلہ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ یا کہیں جا کر جو ہے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سرکاری مشینری سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے رائٹس ہیں یا نہیں ہے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں. تو ان ڈیفیکلٹیز کا ہمیں سامنا ہے، لیکن الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن میں حکومت بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، جس میں جیسے اگر میں چھوٹی سی مثال دوں، ہم نے ابھی رمضان میں ہم نے مفت آٹے کا جو ہے ہم نے انتظام کیا، ہمارے ادارے نے. ہمیں کچھ لوگوں نے ڈونیٹ کیا تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگوں کو ان کے گھروں کے اوپر جا کے جو ہے آٹا پرووائڈ کریں. مفتی صاحب نے بات کی کہ تصویریں کھینچتی ہیں اور اس طریقے کی نمود و نمائش، تو شاید ہمارے یہاں آپ اگر دیکھیں تو ہم تصویروں کے بھی سخت خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں جاؤ، دروازہ نوک کرو، دروازے پہ رکھ کے وہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں تصویر نہیں کھنچوانی، ہمیں تصویر نہیں کھنچوانی. جی بالکل. اچھا فیضان صاحب، میں انہی چیزوں پر اور بھی بات کروں گی کہ بریک کا بھی وقت ہو جاتا ہے اور ہمارے